بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے پنڈی کے ایک شخص کے بارے میں جو مفتیٰ ہے، یعنی مفتی حنیف مویشی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مویشی صاحب کی پچھلے دنوں کچھ ویڈیو دعوت اسلامی کے خلاف بڑی وائرل ہوئی، لوگوں نے بڑا کچھ کہا۔ پہلی بات تو یہ یار، جو صحابہ کرام پر بھونکتا ہے نا، وہ دعوت اسلامی اور الیاس قادری پر بھونکے، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں۔ یعنی وہ تو امیر معاویہ کا گستاخ ہے، امیر معاویہ کی شان میں وہ بھونک سکتا ہے، تو الیاس قادری پہ بھونکنے میں کوئی وعید ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ چندے پہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اپنے اخراجات بنا رہے ہیں، وہ اپنی گاڑیاں بنا رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں ثابت کروں گا۔ مفتی صاحب، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی کہی ہوئی بات ثابت کر دی، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں دعوت اسلامی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ مویشی صاحب، اگر آپ ثابت نہیں کر سکے جو آپ نے دعویٰ کیا، تو پھر آپ بھی علل اعلان آ کر میڈیا پر معافی مانگیں گے، اور آپ کو دعوت اسلامی سے تکلیف اسی وقت سے ہے جب سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امیر معاویہ کی شان میں جلوس نکالا، آپ کی تکلیف وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر مفتی صاحب، مفتی احسان صاحب نے آپ کو صحیح رگڑا دیا، آپ کو تندور میں بند کر کے جو رگڑا دیا نا، تو آپ بڑے اندر جلے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات تو دعوت اسلامی پہ کریں۔ خدا کے بندے، دعوت اسلامی جیسا کام تو کر کے دکھاؤ۔ آپ بھی تو برسوں سے تبلیغ کر رہے ہو، چلو آپ بھی زکوٰۃ کا پیسہ کھاؤ، کرو تو صحیح۔ آپ بقول آپ کے کہ دعوت اسلامی زکوٰۃ کا پیسہ کھاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کر کے دکھاؤ نا۔ آپ بھی تبلیغ کر رہے ہیں کافی سالوں سے، اور آپ بڑے پیسے کما رہے ہیں، ایک گلی سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکے۔ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہی ہے، اور 100 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے۔ سب سے بڑا شعبہ FGRF آپ کے سامنے ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، ہزاروں ایک سال میں عالم بنتے ہیں۔ آپ نے کس کو عالم بنایا مفتی صاحب؟ آپ تو صرف وہ چچڑے، وہ کیا نام ہے اس کا، مرزا جہلمی جیسے کے پیچھے لگیں، جو خود ایک ڈھکن تھا، اور آپ بڑے ڈھکن ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ شکر کرو آپ جہلمی کے سامنے بھی نہیں بیٹھے، ورنہ چشتی رسول اللہ پہ آپ کی منہ بند ہو جاتا، کیونکہ آپ نے تو میڈیا پہ قاری خلیل کے آگے آپ کی بکواس بند ہو گئی۔ چشتی رسول اللہ پہ آپ بول ہی نہیں سکے، آپ ان کے ساتھ ہو گئے۔ جس بات پہ آپ مناظرے کرتے تھے پچھلے، جب سے آپ کو شیعوں نے کھلانا شروع کیا نا، تب سے آپ شیعوں کی گود میں بیٹھ گئے۔ وہ قاری خلیل کے سامنے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے بجائے آپ کیا آئے کہ بھائی یہ غلط جملہ ہے، خواجہ صاحب نے غلط کہا۔ اللہ کے بندے، نوعیت تو نکالتے، کیفیت تو بتاتے، خواجہ صاحب کی اس وقت کی کیفیت بیان کر دیتے۔ مفتی صاحب، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ بھونکتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تو ویسے ہی فرمایا، جو امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ہم آپ کو کتا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم وہ بات بتا رہے ہیں جو امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرتا ہے، ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ خود تو آپ سے دین کا کام نہیں ہوتا، جو تنظیم دین کا کام کر رہی ہے آپ اس میں انگلیاں کر رہے ہیں، آپ کی انگلیوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنی دعوت اسلامی پہ فخر ہے، ہمیں یقین ہے اپنے مرشد پہ۔ ایک ایک روپیہ چندے کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے معلوم ہے، اللہ کے فضل سے، مرشد کی بارگاہ سے ہمیں پتہ ہے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام تو چلتا رہے گا۔ آپ اسی طرح حسد سے مرتے رہیں گے، اور ہم آپ کو حسد سے مارتے رہیں گے۔ اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی دن رات ترقیاں کرتی رہے گی، اللہ کے فضل سے۔ اور دعوت اسلامی کوئی چندے فطرے سے نہیں چلتی مفتی صاحب، رسول اللہ کی عنایت سے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دعوت اسلامی چلتی ہے۔ یہ تو حضور سے چلتی ہے، ہمارے چندوں سے دعوت اسلامی نہیں چلتی۔ اور اگر دعوت اسلامی کا کوئی مبلغ بیان کرنے بھی آتا ہے نا مفتی صاحب، تو وہ فری میں فی سبیل اللہ بیان کر کے جاتے ہیں، نعت خوان بھی پیسے نہیں لیتے۔ آپ تو ایک تقریر کے 60-70 ہزار روپے لے رہے تھے 6-7 سال پہلے، جب ہم نے آپ کو بلایا تھا اپنی محفل میں، آپ نے 70 ہزار روپے ہم سے مانگے تھے، اور 60 ہزار روپے آپ نے ایڈوانس لیے، بکنگ کی، تب آپ آئے۔ آپ تو کما رہے تھے نا۔ جب سے آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرنا شروع کی نا، تو اہل سنت نے جب، اور بالخصوص دعوت اسلامی نے آپ کی دم پہ پاؤں رکھا نا، تو آپ کا یہ پیسہ بند ہو گیا،
آپ کو اصل تکلیف اسی کی ہے، آپ کے پاس وہ نہیں، آپ کی ویڈیو کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتا، آپ دعوت اسلامی کی برائیاں کر کے تو ویوز حاصل کریں۔ مفتی صاحب خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت علی کی شان میں زیادہ بیان کرتے ہیں، بالکل حضرت علی کی شان بیان کرنی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ حضرت علی کی شان بیان کر کے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جائے۔ میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، حضرت علی کے قدموں میں لگنے والی جو خاک کا ذرہ ہے نا، وہ امیر معاویہ کے خاندان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ علی سمندر ہیں، معاویہ ایک قطرہ ہے، لیکن امیر معاویہ کی جو شان ہے نا، آپ جیسے آپ کی پوری نسلیں بھی جمع ہو جائیں نا، امیر معاویہ کے قدموں میں لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، اور انہیں صحابی میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، انہیں صحابی رسول اللہ نے بنایا، انہیں اللہ نے رسول اللہ کے لیے پہلے سے ہی چن لیا تھا۔ وہی اولئک هم الراشدون جو قرآن کہتا ہے، اس میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں، اولئک هم المفلحون میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں، اولئک هم المهتدون میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں۔ تو خدا کے لیے امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرنے کے نتیجے سے آپ پہ جو خارجیت اور ناسبیت کے فتوے لگتے ہیں نا، آپ ان کا رخ دعوت اسلامی کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ اپنا عقیدہ ہمیں نہ بھی بتائیں نا، تو آپ کا عقیدہ آیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں، اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔